الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، نوجوانان شہر سندھ نور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کے کلام مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے، عبادت کا مستحق کون ہے، کس سے مدد طلب کرنا ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ دراصل پچھلی آیت میں مالکی یوم الدین میں جو فلسفہ ہے، جو مفاہیم، معانی، مطالب ہیں، اس کا تعلق اس آیت سے کیا ہے، اس پر پہلے گفتگو کریں گے۔ پھر اس کے بعد نعبدو میں کون کون سے نکات مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس آیت میں جو نکات ہیں اس پر گفتگو کریں گے، اور اس کے موافق جو حکایات آیت کو سمجھنے میں آسانی کا سبب بنتے ہیں، باعث بنتے ہیں، اس کو ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گے۔ محترم حاضرین اکرام، پچھلے آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ تینوں آیتوں میں اللہ کے انعامات و اکرامات کا ذکر تھا، اور اللہ کے رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر تھا، اور اللہ کی مالکیت کا ذکر تھا۔ یہاں تک کیا تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر۔ مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک ہے، یہ بھی اللہ ہی کا ذکر تھا۔ اب صرف اللہ کی تعریف ہو رہی تھی، اب یہ تعریف کر کے اصل مقصود کیا ہے، تعریف کیوں کیا گیا، اب اصل مقصود کی طرف، اصل مطلوب کی طرف بندوں کو راغب کر رہا ہے، یعنی شوق دلا رہا ہے۔ دیکھو، جو اللہ ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہوتا ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ پہلے ترغیب دلائی جا رہی تھی کہ اللہ حمد کے لائق ہے، اللہ ہی مالک یوم الدین ہے، وہی رحمان و رحیم ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بندے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اللہ رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، مالک ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو انسان کی فطرت میں دو چیزیں رکھی گئی ہیں۔ الانسان عبید الاحسان، انسان کس کا غلام ہوتا ہے؟ احسان کا غلام ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اپنا ماتحت میں لانا ہے، کسی کو اپنا ہمنوا بنانا ہے،
تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ احسان کی پوٹلی رکھ دینا ہے۔ احسان اگر کر دیے تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے سامنے جھکتے رہتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، بڑی کرم نوازی ہے، یعنی جھکتا ہے بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے احسان کر دیا بندے کو، دیکھو تعریف کے لائق بھی میں ہوں، رحمان و رحیم بھی میں ہوں، مالک یوم الدین بھی میں ہوں، لہٰذا بندگی کس کی ہونا ہے؟ جو یہ تمام چیز کا پیکر ہے، حامل ہے، اسی کی تعریف، اسی کی بندگی ہونی چاہیے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے، بندہ یا تو خوف سے کسی کو ڈر کے اس کا غلام ہوتا ہے، ڈرتا ہے، مارنے والا ہے۔ پہلے بادشاہ ہوتے تھے، جو بڑا بادشاہ ہوتا تو اس کے ماتحت میں دوسرے بادشاہ آ جاتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، ورنہ جنگ ہوگی، ہم بات نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھے ہوں گے حال حال میں رشیا اور اوکرین کا معاملہ، اوکرین والا رشیا کی بات نہیں سنا تو پھر کیا ہو گیا؟ تہس نہس ہو گیا، نیست و نابود کر دیا، اس کو پورے طور پر سطح زمین کے برابر کر دیا۔ تو بندہ یا تو کسی کے احسان کی وجہ سے اس کے ماتحت میں آتا ہے، یا تو خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ نے دونوں کا بھی ذکر فرمایا پچھلی آیتوں میں، رحمان اور رحیم کا بھی ذکر فرمایا اور مالک یوم الدین کا بھی ذکر فرمایا۔ دیکھو ڈر کے تو عبادت کرو، یا نہیں تو ہمارے احسانوں کو یاد کر کے تو عبادت کرو، شوق سے کرو یا خوف سے کرو، دونوں میں بھی عبادت کرنا ہی ہے۔ طوعا و کرہا قالتا اتینا طائعین قرآن میں ہے۔ یہ تعلق پچھلی آیت سے ہے۔ اور تیسرا جو تعلق ہے وہ یہ ہے، حق تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں میں اپنے 5 ناموں کا ذکر فرمایا تھا۔ کتنے ناموں کا؟ 5 ناموں کا۔ پہلا اللہ، یعنی الحمدللہ جو ہے اللہ کا نام ہے۔ دوسرا رب العالمین، رب ان کا ذکر تھا۔ تیسرا الرحمن، رحمان کا ذکر تھا۔ چوتھا الرحیم، رحیم کا ذکر تھا۔ پانچواں مالک، مالک یوم الدین جو کہتے ہیں مالک کا۔ یہ 5 ناموں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ، جو اس کے ذاتی اور صفاتی نام ہیں۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، بقیہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کا ذکر تھا۔ ہر نام کے پیچھے ایک نقطہ پوشیدہ تھا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ بندے تو کچھ نہیں تھا، بندہ ہم سب نہیں تھے۔ آج سے 100 سال پہلے کہاں تھے؟ کسی کا وجود نہیں تھا۔ قرآن میں ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پہ یہ بھی وقت گزرا ہے جو قابل ذکر بھی نہیں تھا؟ ہماری عمر کتنی ہے اتنا ہم بول سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم کیا تھے وہ نہیں بول سکتے۔ بولنے میں بھی برا محسوس ہوتا ہے انسان کا۔ تو اللہ نے ایک معدوم سے موجود کو پیدا فرمایا۔ آدمی کچھ نہیں تھا تو وہ پیدا فرمایا، وہ اللہ ہے۔ جو کچھ نہیں تھا اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ نے بتایا دیکھ تو کچھ نہیں تھا، میں تجھے بنایا۔ اس کے بعد رب کا ذکر فرمایا، نہ صرف بنایا بلکہ کیا کرا؟ تجھے پرورش، تربیت دیا، دھیرے 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 پروان چڑھایا، دھیرے دھیرے تیرے اندر نشو نما، بالغگی، عقل کی تازگی، اور تیرے اندر جو جو چیزیں فروغ پانا تھا وہ تمام چیزیں فروغ پائی۔ اگر نہیں تو پھر بندہ ناقص ہو جاتا۔ تو ربن کا ذکر فرمایا، اللہ وجود میں لایا، ربن پروان چڑھایا۔ پھر اس کے بعد رحمان کا ذکر کر کے یہ بتایا بندے تو جب گناہ کرتا ہے تو تیرے گناہوں کو میں کیا کرا؟ چھپایا، پوشیدہ رکھا، لوگوں کی نگاہوں میں نہیں لایا۔ ورنہ ہمارے گناہ ایسے ہیں اگر آپس میں ایک دوسرے پر مطلع ہو جائیں، ایک دوسرے کے باہر کھل جائیں تو ایک دوسرے کو آنکھ ملا کے دیکھ نہیں سکتے۔ نہ باپ بیٹے سے مل سکتا ہے، نہ بیٹا باپ سے مل سکتا ہے، نہ بھائی بھائی سے مل سکتا ہے، نہ بہن بھائی سے مل سکتی ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کس کا کیا ارادہ ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جس کے بارے میں ہمیں بولتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ آدمی ایسا رہتا ہے، اندر ایک باہر ایک چیز، لیکن اللہ نے اس کو کیا کیا؟ پوشیدہ رکھا، چھپایا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، چھپا دیا اس کو۔ ورنہ دیکھیے آج سے 2 دن پہلے چاشمبے کے دن ایک ایسا دردناک حادثہ سندھنور میں ہوا
جس کو بولتے ہوئے بھی حیا محسوس ہو رہی ہے. ایک نو مولود بچہ پیدا ہوتے ہی RGM اسکول کے بازو میں پھینک دیے اس کو. بچہ چھوٹا ہے, بے زبان ہے, رو رہا, اور اس کو جانور وغیرہ پھاڑ کے کھا رہے. اب ان کو سزا دینے والا کون؟ ان کی ماں کے بارے میں اگر کسی کو معلوم ہو گیا یا ایسی تھی تو لوگ وہی مارنے والے اس کو, لیکن ڈال دیے. وہ بچہ تو کچھ نہیں کیا, لیکن اس کا برابر بدلہ کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ لے گا. لوگ اسے نہیں پکڑیں گے. اسی لیے قرآن میں ذکر کیا گیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن پوچھے گی وہ بچی جو تم کچھ نہیں بولتی, کوئی سننے والا نہیں. قرآن میں ذکر ہے, جا کے زیر زمین دفن کر دیے, ختم نہیں ہوا, بلکہ قیامت کے دن اٹھ کے بولنے والی ہے. آج بھی اگر آدمی کسی کو کمزور سمجھ کر, ہر طاقتور کمزور کو ستانے کی طرف جو مائل ہے, بعض لوگ بچے ایسے ہو گئے ماں باپ کو مار رہے بڑھاپے میں. ان کی خدمت کرنے کے بجائے, ان کی ذمہ داری کرنے کے بجائے, ان کی عیادت کرنے کے بجائے, ان کی مزاج پرسی کرنے کے بجائے, جن کی وجہ سے ان کے بازو میں قوت آئی, جن کی وجہ سے ان کی عقلیں روشن ہوئی, جن کی وجہ سے ان کی زندگی سنوری, وہی بچے ماں باپ کو مرگ بستر پر مارنے کے لیے, ڈھکیلنے کے لیے پریشان کرتے ہیں. یہ سب وہ بول نہیں سکتے, ان کی زبان ختم ہو گئی, کمزوری آ گئی, لیکن اللہ تعالیٰ برابر اس کا بدلہ لینے والا ہے, مگر لوگوں سے چھپاتا ہے. الرحمن یعنی چھپانا, اس کے عیب پوشی کرنا, عیبوں پر پردہ ڈالنا, بتاتا نہیں. قیامت کے دن بتانے والا ہے. قیامت کے دن ہر چیز سامنے والے آنے والی ہے. قرآن میں یہاں تک ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بندہ زبان سے کچھ ادا کیا وہ تک بھی لکھا جا چکا ہے, وہ قیامت کے دن آنے والا ہے. تو یہ الرحمن یعنی چھپانے والا, رحیم یعنی بندوں کو بخشنے والا. کیا کرنے والا؟ بندوں کو غلطی کرا, اندر ہی اندر نادم ہو گیا, غلطی کا ارتکاب ہوا, پھر اس کے بعد کہتا ہے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی, توبہ کرا تو بخشنے والا. اس کے بعد مالک یوم الدین کہہ دیا, دیکھو فیوچر میں کیا ہے, تمہارا حساب بھی ہوگا. ڈرایا بھی, تم ایسا کر لیا آپس میں تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرے, تب بھی ایک معصوم تھا, اس کو کوئی ستایا تو قیامت کے دن برابر کیا ہوگا؟ حساب. اب کمزور کیا بول سکتا ہے؟ آخر میں یہی بولتا مولا تو دیکھ لے, اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. بندہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں, میں تو کچھ نہیں کر سکا, لیکن اللہ تو کرنے والا ہے. تو یہ 5 صفات کو ذکر کر کے اللہ نے فرمایا جو یہ 5 چیزیں, تو کچھ نہیں تھا تجھے وجود میں لایا, تیری تربیت کرا, تجھے نشو نما دیا, پھر تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا, پھر تیری مغفرت کرا, بخشا, تجھے معاف کرا, پھر قیامت کے دن تجھے آنا بھی کہاں ہے؟ میرے ہی پاس پلٹ کے آنا ہے. اسی لیے جب کوئی مرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے یہاں آئے تھے, پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہاں آئے بھی تو اللہ کے لیے آئے تھے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, وہاں جائیں گے بھی تو اللہ ہی کی طرف جائیں گے, پلٹ کے جانا ہے. یہ 5 چیزیں دینے کے بعد اللہ نے فرمایا ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ کچھ نہیں تھے, بنے انسان کچھ بھی بنا سکتا تھا, اشرف المخلوق بنایا, تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل بنایا, بہتر و بالا بنایا. تو اب ہمارا حق کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے, عبادت کرنا ہے, اس کو راضی کرنا ہے. تو یہ تیسرا تعلق ہے, اللہ ہی کی طرف بندے کو راغب ہونا ہے. یہ قاعدہ کلیہ ہے. ہر چھوٹی چیز بڑی چیز پہ قربان ہوتی ہے. کیا ہے؟ ہر چھوٹی چیز بڑی چیز پر قربان ہوتی ہے. آپ دیکھیے, زمین ہے, جمادات ہے, زمین کو چیر کر کیا کرتے ہیں؟ بیج کو ڈالتے ہیں. زمین کو قربان کر دیا, اس میں ہل جوت کے کیا کرتے ہیں؟ بیج کو ڈالتے ہیں. بیج ڈالنے کے بعد وہ بیج کیا ہوتی ہے؟ زمین سے افضل درخت ہوا, کیونکہ زمین میں جو جان ہے اس سے زیادہ جان کس میں ہے؟ درخت میں ہے. درخت بڑھتا ہے, پھل لگتے ہیں, وہ بڑی چیز ہو گئی. جب وہ درخت بڑا ہوا تو اس کو کون کھاتے ہیں؟ بکریاں, بیل, اونٹ, جانور کھاتے ہیں, وہ کھا لیے. اس سے اعلیٰ چوپائے ہو گئے, اس کے اندر روح ہے. پھر چوپایوں کو کون کھاتا ہے؟ انسان کھاتا ہے. تو ہر ادنا چیز اعلیٰ چیز پر کیا ہوتی ہے؟ قربان ہوتی ہے. قربان ہونا ہے اس کو. تو اب بندے کو کہاں قربان ہونا ہے؟ بندے کو اللہ کے لیے قربان ہونا ہے. اپنی ذات کو مٹانا ہے, اپنی ذات کو ختم کرنا ہے,
फना फिल्लाह होना है, ये कहना है मौला मैं कुछ नहीं हूँ, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे लिए मैं क्या करता हूँ, अपना सर तस्लीम खम करता हूँ, जबीन नियाज झुका देता हूँ, सर्ब सजूद हो जाता हूँ। तो ये जो है बंदगी के हुकूक हैं। बंदा अगर बंदगी नहीं करा तो फिर शर्मिंदगी होती है। वो बेहतरीन शेर है, पुराना शेर, हमारे बड़े लोग कहा करते थे, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ज़िंदगी जो मिली क्यों मिली? अल्लाह की बंदगी करने के लिए मिली। अगर बंदगी नहीं हुई अल्लाह की तो फिर शर्मिंदगी है, क़यामत के दिन शर्मिंदगी होने वाली है। तो इसीलिए कहा गया इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, अल्लाह की ही इबादत करते हैं। और एक ख़ास लफ्ज़ है नअबुदु में, क्या है मालूम? प्लूरल है, यानी हम इबादत करते हैं, मैं इबादत करता हूँ नहीं है, क्या है? हम इबादत करते हैं। आबुदु यानी मैं इबादत करना। हम कुल या अय्युहल काफिरून में पढ़ते हैं ला आबुदु मा ताबुदून, जो जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता, रसूलुल्लाह ने फरमाया कुफार से। तो अब यहाँ नाबुदु का जिक्र है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, जबकि जमा का सेगा क्यों कहा? ये मुफस्सिरीन ने इसमें बड़ा कलाम किया है। क्यों किया? कि बंदा बंदों को देखकर बंदगी सीखता है। आदमी क्या है, आलिमों की सोहबत में रहा तो उसके पास इल्म आ जाता है, आलिमों की सोहबत में है। अगर आदमी कातिबों की सोहबत में रहा, हैंड राइटिंग जिसकी अच्छी होती है उसको क्या होता, मशक करने से किताबत आ जाती है। शायरों की सोहबत में रहा तो शायरी आ जाती है। वैसे ही आबिदीन की सोहबत में रहा, बंदों की सोहबत में रहा तो क्या आता है, उसे बंदगी करना आता है। बंदगी सीखने के लिए अल्लाह के बंदों के साथ रहना है, अदब सीखने के लिए उसे मालूम तो होना है इबादत कैसी की जाए, अल्लाह के सामने कैसे झुका जाए। वरना मुतकब्बिरीन की सोहबत में रहा तो आदमी के अंदर तकब्बुर आता है। सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनन, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनन। नेक लोगों की सोहबत में रहा तो नेकी मिलती है, बुरे लोगों की सोहबत में रहा तो बुराई मिलती है। तो नेक लोगों की सोहबत के लिए नाबुदू का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। और इसका दूसरा नुक्ता, नाबुदू में जमा का सेगा जो इस्तेमाल करा उसकी ख़ास हिकमत क्या है? बाज़ मुफस्सिरीन ने बताया, देखो दाल अगर अच्छी है, उस दाल में कंकरे अगर मिला के बेच दें तो कंकरे भी क्या हो जाते हैं, दाल के साथ बिक जाते हैं। मोतियाँ अच्छे हैं, उसके दरमियान हार जो होता है तागा, वो भी क्या हो जाता है, उसी के दाम में चले जाता है। फूल का हार है, फूल लगे हुए हैं, दरमियान में तागा वगैरह है, तागे को भी क्या कहते हैं, फूल के हार में समझा जाता है। तो जो चीज़ नाकिस है वो कामिल की सोहबत अगर इख्तियार करे तो वो भी उसी के ज़ुमरे में शामिल हो जाती है। जहाँ 40 मुसलमान हो वहाँ एक अल्लाह का वली होता है। सब मिलके जब नमाज़ पढ़ते हैं तो एक आला होने की वजह से उसके सदक़े में सबकी इबादतें क्या हो जाती है, कबूल हो जाती हैं। तो बंदा जब अकेला भी नमाज़ पढ़े तब भी इय्याका नअबुदु ही कहना है। क्यों? तन्हा नमाज़ पढ़ रहा तो क्यों? तन्हा के साथ उसके फरिश्ते भी जुड़े हुए हैं उसके, इसीलिए अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। अस्सलामु अलैका नहीं बोलते, अस्सलामु अलैकुम तुम पर सलामती हो, वहाँ प्लूरल का सेगा है। क्यों? फरिश्ते उसके साथ हैं, उनको समझकर सलाम किया जाता है। वैसे ही इय्याका बोलते ही लोगों के जहनों में ख़्याल आता है, बहुत सारे लोग मुअतरिज़ीन भी है। हम चूँकि कुरान को पूरे तौर पर पढ़े नहीं, सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कोई शरह लिखी गई किसी किताब की तो वो कुरान की है। बड़े बड़े लोग, आप इस बात को, ये बरसबील तज़किरा दर्स से ताल्लुक़ रखने वाली बात नहीं है, कुरान की अहमियत के लिए एक बात बताना मकसूद है। 1400 साल पहले से लेकर क़यामत तक के लिए सारे अक्लमंदों को चैलेंज करने वाली किताब यही कुरान है। 10 साल में एक बार टेक्स्ट बुक बदलना पड़ता, नहीं तो वो अपग्रेड नहीं होते। वो क्या कहते हैं, नहीं पुरानी बात हुई, अब कहाँ, अब CBSE अलग है, इंटरनेशनल सिलेबस अलग है, वो बच्चे बहुत होशियार है, ये बच्चे इधर है। सारी दुनिया के लिए एक ही अल्लाह का कलाम और सारी दुनिया क़यामत तक के लिए सबके लिए चैलेंजेबल किताब। तो कितनी अकल रोशन होती है वो समझना है।
تو ابھی اس کے بعد اب نقطہ اگلا نقطہ آنے والا ہے، اس لیے اس بات کو ذکر کیا گیا۔ ایاکا نعبدو جو کہا تو اصل تو گرامیٹیکل کیا ہونا تھا، نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے معنی کیا تھے، نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تھا، لیکن ایاکا کو جو پہلے لایا تو اس سے کیا معنی پیدا ہوئے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دو باتوں میں فرق ہے۔ اگر میں یہ بولا کہ ہمارا شہر اچھا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، ہمارا شہر اچھا ہے، دوسرے شہر بھی اچھے ہو سکتے ہیں، یہ معنی نکلتے ہیں اس کے۔ اگر کوئی شخص یہ بولا ہمارا بادشاہ اچھا ہے تو اس کے معنی کیا ہے، دوسرے بادشاہ بھی اچھے ہو سکتے ہیں، ہمارا بادشاہ اچھا ہے، جملے خبریہ ہے سیدھا سیدھا۔ میرا بیٹا اچھا ہے تو میرا بیٹا اچھا ہے، دوسروں کا بیٹا بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ اس سے ذرہ ہٹ کر اگر یہ کہا جائے میرا بیٹا بھی اچھا ہے، میرا بیٹا بھی کے معنی کیا ہوئے، دوسروں کے بیٹے بھی اچھے ہیں، اس کا بیٹا بھی اچھا ہے، دوسروں کا شہر بھی اچھے ہیں، اس کا شہر بھی اچھا ہے، یہ معنی نکلتے ہیں۔ لیکن اگر بولنے والا صرف یہ بولے میرا ہی شہر اچھا ہے، کیا بولا، میرا ہی شہر اچھا ہے، میرا ہی بیٹا اچھا ہے، ہمارا ہی بادشاہ اچھا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، حصر پیدا ہوتے ہیں، یعنی دوسرے اچھے نہیں ہیں، سب میں اچھا یہی ہے۔ تو اب جو کلام کو ایسا لایا، مفعول کو مقدم کر کے حصر لا کر ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں نہیں، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں بولے تو شرک ہوتا۔ پھر کلام دیکھیے، فصیح سب سے زیادہ فصیح کلام، فصاحت و بلاغت اس میں یہ ہے۔ عرب کے لوگ جو گھٹنے ٹیکے اس کے لیے ٹیکے، کہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایسا نہیں ہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، نہیں ہے، کسی قسم کے شرک کو داخل ہونے نہیں دیا، بس اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کس کی کرتے ہیں، صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ تو ایاکا کو پہلے لا کر سارے اعتراضات کو ختم کر دیا، ایک نقطہ ایاکا کو پہلے لانے کا۔ دوسرا نقطہ کیا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کو ختم کر دیا۔ ایاکا کو پہلے لانا مقصود کیا ہے، عبادت بعد میں ہے، پہلے دل کی نیت کو برابر کرنا ہے۔ کیوں، جو آدمی جس کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے وہ اسی کو خوش کرنے والا سمجھا جاتا ہے، یہ فارمولا ہے۔ کیا ہے، جو آدمی جس کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے وہ اسی کو خوش کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ سوچ کے نماز پڑھوں کہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے لوگ مجھے کیا کہیں، عابد کہیں، تو میری نماز اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھنے کے بعد رونا شروع کر دیتے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ نماز کے بعد کیوں روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے میں نماز میں کھڑا ہوں اللہ مجھے جھوٹا کہتا ہو، میں ایاکا نعبدو کہتا ہوں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، میں زبان سے تو بول رہا ہوں لیکن میرے دل میں کسی اور کو خوش کرنے کا شائبہ آ گیا، تو پھر قیامت کے دن تو اس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اسی کے پاس جا کے لے لے۔ یہ شائبہ کو کاٹنے کے لیے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ مسلمان ہونا ہے، آدمی کے اندر سے اخلاص نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ عبادت جب کرتے ہیں، اسی لیے نماز پڑھنے سے پہلے جو دعا ہوتی ہے جانماز کی دعا جس کو کہتے ہیں، کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بات پوائنٹ کرنے کے قابل ہے، پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اس کو۔ کیوں، نماز پڑھ رہا انہیں تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا، کون سا شرک کر رہا، لیکن ریاکاری نکل جانا ہے۔ الریاء شرک الاصغر، ریاکاری ہے چھوٹا شرک ہے۔ آدمی کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر دیا تو وہ اسی سے طلب کرنا ہے۔ قربان جائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جہاں ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا، اخلاص نیت کتنی کامل تھی ان کی،
وہ لوگ کیسے کاملین گزرے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم من اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہلوان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا. کافی دیر تک مقابلہ آرائی ہوتی رہی، جنگ ہوتی رہی. جب مبازرت تھا پہلے الگ الگ لڑتے تھے، لڑائی ہو رہی، سارے لوگ دیکھ رہے. اب وہ جو پہلوان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بیٹھ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کو پھچاڑ دیے. وہ نیچے آیا. نیچے آنے کے بعد اب وہ موقع ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیتا. اس کو موقع ملا تو خنجر ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں خنجر ہے، وہ نیچے ہے. اس وقت اس نے اچانک آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا. کیا کرا؟ تھوکا. تھوکتے ہی عموماً کیا ہوتا ہے، آدمی کو تھوکے تو بڑا غصہ آتا ہے. مارنے ہی والے تھے، اور ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو اور خطرناک طریقے سے مارتا. ایک بار چبانے کے بجائے 10 بار چباتا، کھچ کھچ مارتے رہتا. کیوں؟ بدلہ لینا ہے، اپنا بدلہ بھی شامل ہو جاتا اس میں. چھوٹا تھا تو ختم نہیں، اور زیادہ کیسا ماروں بول کے سوچتا آدمی. ابھی غصہ ختم نہیں ہوا بولتا. بعض لوگ تو لاش، وہ بھی لوگ ایسے تھے، لاش کو مرنے کے بعد بھی چھوڑتے نہیں، مسئلہ کرتے تھے، ویسا دور. لیکن قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ اس کو چھوڑ دیے. سارے صحابہ، سارے چاہنے والے پریشان. اتنا جانی دشمن جو آپ کا جان لیوا حملہ کر رہا، خون کا پیاسا ہے، جب ہاتھ میں آنے کے بعد تھوکا، بے ادبی کرا، تو اس وقت آپ چھوڑ دیے. وہ جا رہا، پلٹ کے دیکھ کے پریشان ہو کے جا رہا. تو بعد میں صحابہ پوچھے اے اسد اللہ علی المرتضیٰ، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ شخص آپ کے قابو میں آ گیا تھا، ختم کر دینا تھا. تو قربان جائیے آپ کے جواب پر. آپ نے کہا جب تک میں اس سے لڑ رہا تھا، جنگ کر رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہا تھا، میرے اس کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا. جو ہی وہ مجھ پر تھوکا تو میری نیت کے اندر وہ کوئی دیکھا نہیں، کسی کو معلوم نہیں، صرف ان کو معلوم ہے. انہوں نے فرمایا میری نیت میں میرا پرسنل غصہ آ گیا انہیں تھوکتے ہی. اب اگر میں مارا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی نہیں بلکہ میرے غصہ بھی شامل ہو گیا، میں اپنے غصے کے لیے کسی کو مارتا نہیں. یہ کہہ کر آپ چھوڑ دیے. کیوں وہ صحابہ تھے، ان کو حدیث معلوم تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم و نیاتکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا. وہ کس کو دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو، اور تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے نیتوں کو دیکھتا ہے. نیت درست کرنے کے لیے ایاکا کو پہلے لایا. نیت کیا کرنا ہے؟ فرسٹ درست کرنا ہے. وہ اگر درست ہو گئی تو سارے کام اچھے ہو جاتے ہیں. ہر کام عبادت ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. عبادت کا دائرہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے لیے محدود نہیں ہے. ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کو راضی اس لیے کرا کہ خدا خوش ہو جائے، وہ بھی عبادت ہے. کوئی شخص اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھا دیکھتا رہا، ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے. رحمت کی نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھتے بیٹھا، صرف دیکھنا عبادت. کعبۃ اللہ کو دیکھتے بیٹھا تو عبادت. کسی بڑے آدمی کی خدمت کرا، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے جا کر بیٹھ کر ان کو پانی پلایا، کچھ کرا تو یہ بھی عبادت. اپنی بیوی کو کھانا کھلایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہی بھی عبادت. بچوں کے لیے محنت و مشقت کیا، لاڈ ناز کرا، وہ بھی عبادت. تو عبادت کا زمرہ، عبادت کا دائرہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے. بندہ بندگی کرنا ہے، بس یہ سوچنا ہے مجھ سے میرا مولا خوش ہو جائے. میں عبادت کر رہا ہوں، اس کے لیے کر رہا ہوں. جو بھی کام کرے نیت اگر درست ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے. کام کون سا بھی کرے، اچھا کام رب کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے تو وہ سارے کے سارے کام کیا ہو جاتے ہیں؟ عبادت کے زمرے میں آتے ہیں. اب اچانک بعض معترضین یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں اللہ کا نام آ رہا تھا. اچانک نام لیتے لیتے
इय्याका नाबुदु बोल के बोल दिए, हम तेरी ही इबादत करते हैं। वो बोलते बोलते तू बोल देना, तो ये कहाँ का कमाल है? तो इसका जवाब ये दिया गया, बंदा धीरे धीरे अल्लाह का नाम लेते लेते उस दर्जे पर आ गया कि अल्लाह को हाजिर जाना। जब बंदा इबादत करता है तो क्या सोचना है? अल्लाह हाजिर है, कोई मौजूद नहीं है बोले तो वहाँ कौन रहता? बंदा अकेला कभी नहीं रहता, उसके साथ कौन रहता? अल्लाह हमेशा रहता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आप खलीफा थे, खलीफा वक्त थे, बाहर गश्त करते थे आप रात के वक्त। बाहर निकल के देखते थे लोगों के हालात क्या है, अहवाल क्या है, किसकी क्या परेशानी है, किसकी क्या मुसीबत है। एक घर से आवाज़ आ रही थी, माँ बेटी का आपस में मुकालमा हो रहा था, बातें कर रहे थे। माँ ने बेटी को कहा, बेटी दूध में पानी मिला दो, दूध बढ़ जाएगा, उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी। तो बेटी ने कहा, माई खलीफतुल मुस्लिमीन को पता चल गया तो माँ ने कहा, खलीफा कहाँ हैं? अब तो नहीं है, अब तो देखने वाले नहीं हैं। तो उस वक्त बेटी ने कहा, खलीफा नहीं है तो क्या हुआ, खलीफा का खुदा तो है, खुदा देख रहा है। तो ये जो मुस्तहज़र था, उस बात से आप इतना मुतासिर हुए, उस जो बच्ची है उसको अपनी बहू बनाए घर की। फिर उनकी नस्ल से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह जैसे जलीलुल क़द्र ताबाई पैदा हुए, खलीफा सामीन बने। तो बहरहाल मुसलमानों का ये अक़ीदा है, अल्लाह हमेशा है, हमेशा क्या है? हाजिर व नाजिर। क्यों? इय्याका नअबुदु, का के माने तू हाजिर है। और इबादत जब करता है बंदा, हदीस शरीफ में है, इबादत कैसी करना है? अंता अबुदुल्लाह कअन्नका तराह, तुम अल्लाह की इबादत ऐसी करो जैसा कि तुम उसको देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तुम ये नहीं देख सकते, ये कहे मैं अल्लाह को नहीं देख सकता, तो कम से कम ये तसव्वुर करो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। आदमी अगर ये ख्याल मुस्तहज़र कर ले, अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है, अल्लाह को खुश करना है, ये अगर सोच लिया बंदा, तो फिर उसकी इबादत आम इबादतों से बेहतर हो जाती है। उसका हर लम्हा अल्लाह को राज़ी करने वाला होता है, हर लम्हा खुदा को खुश करने वाला होता है। उसके मुआफिक बंदा क्या हो जाता है? खुदा के क़ुर्ब में पहुंचता है। इसीलिए कहा गया इय्याका नअबुदु, यानी हम तेरी ही, अब वो से हटकर तू हो गया, तेरी ही इबादत करते हैं। अब इसमें बाज़ लोग एतराज़ात भी करते हैं, भाई अल्लाह ताला की इबादत करना है यानी क़िबले की तरफ, तुम काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर, एतराज़ करने वाले हैं। पहले के एतराज़ात लिखे हुए हैं तफासिर में, आर्यंस के, गैर मुस्लिमों के जो एतराज़ात थे, उन्होंने एतराज़ किया, बुत परस्तों ने एतराज़ किया। जो बुत परस्ती करते हैं वो कहते हैं हम मूर्ति के सामने झुकते हैं, तुम ये काला बना हुआ काबतुल्लाह घर है उसके सामने झुकते, हम तो सिर्फ एक पत्थर के सामने झुक रहे, तुम तो पूरी इमारत के सामने झुक रहे। हम करे तो शिर्क, तुम करे तो इबादत। उनका सवाल है, भाई हम भी मूर्तियों के सामने झुक रहे हैं, तुम भी पत्थरों के सामने झुक रहे, दोनों में फ़र्क क्या हुआ? फिर तुम करे तो इबादत हो गई, हम करे तो शिर्क होता क्या? उनका एक एतराज़ है। उस एतराज़ का जवाब यह है, पहले तो पत्थर को वो लोग मूर्ति मानते हैं, पत्थर को मूर्ति मानकर वो मूर्ति कहाँ जाती वहाँ झुकते। मंदिर में मूर्ति नहीं रहे तो झुकते नहीं, मूर्ति कहाँ कहाँ जाती वहाँ झुकते। हमारे पास हम वो जो काला घर है उसको सजदा नहीं करते हम। इसका जवाब नियत में ही है नमाज की। नमाज की नियत क्या है? अब कोई शख्स ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा, तूने क्या बोल के नियत करता? नवैतु अन उसल्लिया अरबा रकातिल ज़हरी फ़र्ज़ल वक्ती खालिसतन लिल्लाहि ताला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफ़ा। उर्दू में अगर नियत करे तो क्या बोल के करते हैं? 4 रकात ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, वास्ते काबतुल्लाह के नहीं, वास्ते अल्लाह के। मुँह मेरा काबतुल्लाह शरीफ के तरफ, मुँह यकीच काबे की तरफ है, लेकिन नमाज किसके लिए पढ़ रहा हूँ? अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाया फ़अइनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम जिस तरफ भी रुख करो अल्लाह उधर है। लेकिन अल्लाह ने सिमत मुकर्रर किया। अब अगर काबतुल्लाह इमारत नहीं है
वहाँ का कोई पत्थर ला कर यहाँ रखा तो हम उसकी पूजा नहीं करते। हमारे पास पत्थर की कोई अजमत नहीं है। कोई हजर अस्वद भी लाया, ला के रखा बीच में कहीं, उसकी तरफ ये कर को नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? नमाज किस तरफ पढ़ रहे? वो सिमत की तरफ पढ़ रहे। वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी वो, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदल हराम। सरकार को अल्लाह ने फरमाया, अरे हबीब आपकी चाहत है इसलिए हम उसी को काबा बना देते हैं। अब अगर काबा नहीं है, वलो बिल फर्ज, काबतुल्लाह नहीं है, वो इमारत नहीं है, तब भी किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ना है? उसी सिमत की तरफ पढ़ना है। वो रहे या ना रहे, वो इमारत का नाम काबा नहीं, सिमत का नाम सिमत होना है। इसीलिए लाखों किलोमीटर के फासले पर रहने के बावजूद भी हम रुख किधर करते हैं? काबे के सिमत की तरफ करते हैं। उसको हम मूर्ति नहीं बोलते, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। मुसलमानों को क्या मालूम था नमाज किसको कहते हैं? सरकार से पूछे, या रसूलुल्लाह कैफ़ नुसल्ली, या रसूलुल्लाह नमाज कैसे पढ़ें? कुरान में तो सलात आया, अकीमुस्सला। सलात के माने बेहिसाब हैं। बाज़ लोग तो 26 तक बताए। पहले लकड़ियों की जलाने को भी सलात कहते हैं, दुआ करने को भी सलात कहते हैं, दरूद को भी क्या कहते हैं? सलात व सलाम कहते हैं, दरूद को भी। तो नमाज कैसा पढ़ना नहीं मालूम था। सहाबा ने पूछा, कैफ़ नुसल्ली या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह नमाज कैसे पढ़ें, हमें तो मालूम नहीं है। तो सरकार ने फरमाया, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, पढ़ो नमाज कैसे, जैसा मैं पढ़ता हूँ वैसा पढ़ते जाओ, मैं जैसा करता हूँ वैसा करो, वही इबादत हो जाएगी। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश कब थी सुजूद की। मुझे क्या मालूम था रुकू करना किसको बोलते, मुझे क्या मालूम था सजदा किसे बोलते। मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश कब थी सुजूद की, तेरे नक्श पा की तलाश में मैं झुक रहा था नमाज में। मुझे क्या मालूम था या रसूलुल्लाह, आप बताए, ऐसा पढ़ो, यही नमाज है तो ये नमाज। तो नमाज इबादत वही काबिल कबूल है जो मुसलमान करते। हम बड़े खुशनसीब हैं, काबिल फ़ख्र बात है, हमारी इबादतें काबिल कबूल है। अपने अक़ल से किसी चीज़ को लेके हम भी इबादत करते हैं, ऐसा कबूल हो जाए बोले तो नहीं। वो आर्यंस का, ब्राह्मणों का एतराज़ है इस पर। वो क्या कहते हैं, हम भी इबादत कर रहे, पानी नहा रहे, तुम भी पानी नहा रहे, हम भी गुंडू कराते फलां जगह जाकर, तुम भी गुंडू कराते, हम भी सर्कल मारते, तुम भी तवाफ़ करते, हमारे जैसा सब भी करते, तुम्हें करे तो इबादत, हमें करे तो शिर्क। क्या वो सोचते, अक़लों में आती है बात, और वो सवाल भी कर सकते। हमारे मुफस्सिरीन वो दौर में जवाब दे के गए, आज नहीं, हम किताबें खोल के पढ़े नहीं, हमारे को मालूम नहीं। तो उस वक्त उन्होंने फरमाया, देखो मेयार इबादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने बताए इबादत का मेयार क्या है, इबादत कैसे करना है, इबादत किसको कहते हैं। तुम्हारा पानी नहाना इबादत नहीं है, हमारा पानी नहाना इबादत है। हमारा गोल फिरना तवाफ़ है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया, सहाबा पूछे या रसूलुल्लाह हज कैसा करें, खुदू अन्नी मनासिककुम, हुजूर ने फरमाया मैं जैसा करता हूँ वैसा करो, तुम्हारा हज हो जाता बोले। क्योंकि हुजूर अना अव्वलुल आबिदीन बोले, मैं ही पहला आबिद हूँ अल्लाह की इबादत करने वाला इखलास के साथ। तो जो उनके फॉलोअर्स हो गए, उनकी इत्तिबा करे, उनकी इताअत करे, उनकी पैरवी करे, वो सब के सब क्या हुए, इबादत गुजार बंदे बन गए। इबादत अल्लाह की करने के लिए इस्लाम के सिवा कोई मज़हब अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। अगरचे कि वो मज़हब कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही अक़लमंद क्यों ना हो, वो सारी अक़लें, वो सारा इल्म बेकार है जो मारिफत इलाही, मारिफत रसूल से नाबलद हो। इल्म क्या है, काम में आने वाला इल्म को इल्म कहते हैं। हिकायत सादी में एक हिकायत है, उसमें ज़िक्र किया गया, एक शख्स था, वो शख्स अपने गधे पर बोझ लाद कर, यानी सामान लाद के जा रहा था। गधे को बहुत ज़्यादा वज़न हो रहा, बड़ी मुश्किल से चल रहा था। सामने से एक शख्स आया, उसने पूछा ये क्या डाले, दो तरफ दो पोटलियाँ नज़र आ रहे, क्या है बोल के पूछा। उन्हें बोला एक तरफ गेहूँ है, एक तरफ क्या है, गेहूँ है, दूसरी तरफ रेत है, बोला हम जिसको रेती बोलते हैं वो है बोला। तो उन्हें पूछा ये दो चीज़ें क्यों, बोला रेती कहीं को ले जा रहे, बोला नहीं चुप बैलेंस के वास्ते, बोला खाली अगर गेहूँ रहे तो गिर जाती, तो ये बैलेंस के वास्ते इधर रेती डाली हूँ, इधर क्या करूँ
गेहूँ रखा बोला। तो वो सामने वाला था, अरे ये तो नादानी है, बेवकूफ़ी है, तू रेती निकाल के दो तरफ भी गेहूँ डाला तो वो गधे को ज़रा हल्का भी होता था, आराम से भी चलता था बोला। वो सुनते ही उन्हें बोला, अरे बड़ी अक्लमंदी की बात बोला इन्हें। रेती निकाल के गेहूँ डालने का इरादा करा। इरादा करते करते उसे पूछा, तुम्हें कौन है? बोल पूछा। नहीं मैं कौन भी नहीं, मामूली आदमी हूँ बोला। नहीं नहीं झूठ बोल रहे, तुम्हें कोई बादशाह है, भेष बदल के फिर रहे लोगों में, इतना इल्म है बोले तो बोला। उन्हें बोला ए नहीं 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 मैं बादशाह नहीं हूँ। नहीं कम से कम तुम्हें वज़ीर तो है बोला। तो उन्हें बोला नहीं भाई वज़ीर रहा तो मेरे पास घोड़ा विड़ा रहता था नहीं क्या बोला। नहीं जासूस है क्या कि तुम्हें बड़े ताजिर है, कौन तो भी तुम्हारे को लूटता बोल के ऐसा क्या तो कर रहे क्यों बोला। उन्हें बोला ताजिर भी नहीं, वज़ीर भी नहीं, बादशाह भी नहीं, मेरे पास क्या भी नहीं, ये फटे पुराने कपड़े छोड़ के मैं कंगाल हूँ बोला। तो वो बोलते ही वो जो नादान था उन्हें बोला, कंगाल है बोले तो तेरे पास तेरी बात नहीं सुनता बोला। क्यों नहीं सुनता बोले तो तेरा इल्म तेरे कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा, मेरे को क्या फ़ायदा पहुंचेगा बोला उन्हें। यानी नॉलेज वही नॉलेज समझा जाता दुनिया में जिससे फ़ायदा मिले। आज कई इंजीनियर बेरोज़गार होने की वजह से इंजीनियरिंग बोले तो लोग डर जा रहे, क्या भी कराओ इंजीनियरिंग मत कराओ बोल रहे। क्यों? अरे अब कई लोग D.Ed B.Ed करे, नौकरियां नहीं मिलने की वजह से क्या बोल रहे हैं, कुछ भी करो वो मत करो, सब उसको आधी रोटी भी नहीं है बोलते। कौन था तो बिज़नेस करना बोले तो क्या बोलते हैं आदमी। तो वही चीज़ वही इल्म अहमियत का हामिल है जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा करता, उनकी मारिफत पैदा करता। वो मारिफत पैदा करे तो ही वो इल्म अहमियत का हामिल है। उसको छोड़ के आदमी जो दिल में आया, जैसा दिल में आया वैसा करते रहा तो वह अहमियत का हामिल नहीं होता। अगर ऐसा आदमी ऐसा इल्म पा लिए जिसके दिल में जो आ रहा वो एतराज़ कर देता। अब वो लोग, उनका आर्यंस का एक एतराज़ है, वो लोग बोलते हम मूर्ति बना को पूजा कर रहे हो, तुम्हें उसकी कर रहे, तो कैसा ये होता, मूर्ति को एक नाम दे रहे हो। हमें काबतुल्लाह को नाम नहीं दिए, अब तक किसी इंसान का नाम नहीं दिए, उन्होंने मूर्ति को रामचंद्र का नाम देते, या नहीं तो लक्ष्मण का देते, या तो हनुमान का देते, या तो काली का देते, ऐसे नामा देते उन्होंने। हम नाम नहीं दिए, किसी की तरफ मंसूब नहीं करे। काबतुल्लाह अल्लाह का घर है, अल्लाह का हुक्म यह है सजदा उसको नहीं है, वो मस्जूद नहीं है, मस्जूद इलैह है, उसकी तरफ झुकना है। लेकिन सजदा किसको है? अल्लाह ही को है। सजदा किसके लिए? अगर कोई शख्स काबतुल्लाह को सजदा कर रहा हूँ बोले तो फिर गुनाह होता। काबतुल्लाह को सजदा नहीं करना, सजदा किसको करना? अल्लाह ही के लिए सजदा करना है। तो ये फिरासत मोमिन में आती। उन्हें सोचा तो इबादत किसको बोलते बोलो तो उसको मालूम होता, वरना सब को एक छड़ी से हाँकना नहीं, जो भी सुने ये बात सुनते ही हो ये बराबर है। वरना आज जैसे हालात पेश आ रहे, जो भी है अहकाम आ जा रहे, कौन से बोले वो क़वानीन ला लेना, तो ये नाबलद जो लोग होशियार बादशाह नहीं रहते ऐसे कामा करके जाते। वो इससे पहले भी एक वाक़या बोला था मैं, एक शहर में एक बादशाह था। वो बादशाह क्या बोलता था, सब जगह इंसाफ होना बोलता था उन्हें। क्या बोलता था? सब में इंसाफ, क्या करना बोले तो मैं इंसाफ करता हूँ बोलता था उन्हें। इंसाफ कैसा बोले तो ये गुरु चेला, एक उस्ताद शागिर्द का गुज़र हुआ वहाँ से, वो गांव से। जब गुज़र हुआ, शागिर्द देखा वो गांव में हर चीज़ एक ही दीनार को मिल रही, 1 रुपया समझो आज के हिसाब से देखे तो। 1 सेर घी लिए तो भी 1 रुपया, 1 सेर फली लिए तो भी 1 रुपया, 1 सेर मीठा तेल लिए तो भी 1 रुपया, सब 1-1 रुपया। तो उन्हें देखा, देख के बोला क्यों यहाँ ऐसा अजीब शहर है ना बोले। तो ये नहीं, बादशाह हमारे बड़े इंसाफ पसंद है, बहुत इंसाफ करते बोले। तो उस्ताद बोला देख अक्लमंद नहीं है, इसको अक्ल नहीं है, होशियार नहीं है, कौन सी पढ़ी पढ़ाई की इन्हें, सबको एक लाठी से हाँक रहा, यहाँ रहना मुनासिब नहीं है बोला उस्ताद। तो शागिर्द बोला हज़रत तुम्हें ज़रा जाओ, मैं यहाँ रोको, अच्छा खा को पी को, ज़रा मोटा हो को आता हूँ बोल को बोला। तो उस्ताद साहब क्या बोले, अच्छी बात है बोल को चले गए। इन्हें रहा, अब कभी नहीं खाया, बादामा ले रहा 1-1 सेर 1 रुपये में खा रहा, काजू खा रहा, बादाम खा रहा, ये सब चीज़ें खा रहा, ड्राई फ्रूट जिसको बोलते हैं मुख्तलिफ ग़िज़ा है, खा रहा। खाते खाते मस्त तैयार हुआ, मोटा ताज़ा हुआ, मोटा ताज़ा हुआ, गर्दन मोटी हो गई। ज़बरदस्त तैयार होने के बाद अब वहाँ के लोग देखे तो अच्छा जो मिल रहा वो खा रहा फिर रहा। तो उस वक्त में वो शहर में एक इंसिडेंट हुआ, एक हादसा पेश आया। हादसा ये पेश आया
کہ ایک شخص دیوار کے نیچے سویا تھا گھر کے بازو، ضعیف شخص تھا، وہ دیوار گر گئی، دیوار گرنے کی وجہ سے وہ شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوتے ہی اس کے گھر والے آئے، جو مرا تھا اس کے گھر والے آ کے بولے بادشاہ کے پاس آ کے حضور انصاف کرو، ہمارے والد کا انتقال ہوا۔ تو دیکھتے ہی بولا وہ گھر والا کون ہے، اس کو پکڑ لے کہو پھانسی پہ چڑھیں گے، بولا پھانسی پہ چڑھیں گے، بولتے ہی وہ گھر والے کو پکڑ لے کے آئے، چل سولی پہ چڑھ جاؤ، پھانسی چڑھ جاؤ۔ انہیں بولا کیوں؟ بولا میں کیا کرا؟ بولا تیرے گھر کی دیوار گری نہیں، وہ بیچارہ شخص مر گیا ان کا باوا، اب تو سولی پہ چڑھ۔ بولا تو ہمارے پاس انصاف چلتا، جان کے بدلے جان، جان گئی جان دینا تیری۔ بولا انہیں بولا میرا کیا قصور ہے حضرت، وہ جو دیوار بنایا میستری اس کو پکڑو۔ بولا تو اچھی بات ہے، میستری کو بلا لے کہو۔ بولا میستری کو بلا لے کے، میستری کو بولا تو بنایا سولی پہ چڑھ جا۔ بولا تو حضرت میرا کیا قصور ہے، میں میستری ہوں، لیبراں دوسرے تھے ان کو پکڑو۔ بولا دیوار بنانے والے کو پکڑ لے کے آئے، تجھ بنایا دیوار، اسی کہیں کو بنایا کمزور دیوار، چل سولی پہ چڑھ جا۔ بولا انہیں پھر ڈر گیا، حضرت میرا کیا قصور ہے، وہ کیچڑ لا کے جو دیا نا، انہیں لایا ایسا کہ جو گھٹ نہیں تھا کیچڑ، اس کے اندر کشش نہیں تھی، اس لیے وہ دیوار گر گئی۔ بولا تو کیچڑ ملانے والے کو لاؤ۔ بولا لاتے ہی بولا چل پھانسی چڑھ۔ بولا انہیں کیوں؟ بولا وہی بات، بولا دیوار گری تیر کیچڑ کہیں کو ایسا ملایا پتلا پتلا۔ بولا انہیں کیا؟ بولا حضرت میرا کیا قصور ہے، پانی ڈالنے والا زیادہ ڈالا حضرت۔ بولا پانی ڈالنے والے کو پکڑ لے کے آئے، وہ بیچارہ دبلا پتلا پانی ڈھو ڈھو کے، پہلے بڑی مشکل تھی پانی لانے کے واسطے، دور دراز سے لانا، دبلا تھا، آیا آ کے کھڑا ہوا، چل پھانسی پہ چڑھ جا۔ بولا اب انہیں مرتا کیا نہ کرتا بول کے چڑھا۔ چڑھے تو وہ پھانسی کی جو رسی ہوتی وہ بہت موٹی تھی، اس کے گردن میں ڈالے ٹائٹ کرے تو ہو رہی نہیں تھی، وہ گردن اتنی تھی اس کی بیچاری کی۔ تو بادشاہ بولا رسی ٹائٹ نہیں ہو رہی، حضور کیا کرنا؟ بولا جلد یہ رسی کو برابر ہونے والی گردن کون سی ہے دیکھ کو پکڑ لے گا۔ بولا لوگ باہر گئے، پھانسی تو ہونا چاہے، جان کے بدلے جان جانا یہ بول کے جان جانا بولے تو نکلے لوگ دیکھ لے کے۔ اب وہ جو چیلا تھا، جو شاگرد تھا، مست بادام اخروٹاں یوں ڈل ڈل کے کھا رہا تھا انہیں ادھر ادھر، پیچھے سے گئے، اس کی گردن بڑی دکھ رہی تھی، کارندے اس کو گردن کو پکڑے ایسا کر، چل بولے تو کیوں؟ بولا انہیں کیا بھی نہیں پھانسی ہے تیرے کو؟ بولے میں کیا کرا؟ بولا میں کیا کرا، کیا بھی غلطی نہیں کرا؟ بولا تیری غلطی یہ ہے تیری گردن موٹی ہے، وہ رسی کو برابر ہوتی۔ بول انہیں پریشان ہو گیا، یہ کیا ملک ہے ہمارے؟ اب آتے آتے وہی بول رہا تھا، میرے استاد برابر بول رہے تھے، یہ سرفرے لوگ ہیں، کیسا آدمی بادشاہ ہے یہاں کا، میں کیا بھی کرا نہیں، کدھر بھی نہیں، میرے کو سزا مل رہی۔ بول کے آیا دل ہی دل میں اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو، اپنے استاذ کو، اپنے گرو کو یاد کرا۔ آپ صحیح بات بولے، عقل مند تھے، ان کی صحبت میں رہو کو چپ یہ ہو رہا، بول کو پھانسی کے پھن دیتا کایا، دل میں یاد کرا تمہیں آئے تو بچتوں کیا کی بول گئے، دل میں یاد کرا، دل سے دعا نکلی تو اچانک کیا ہوا، اس کے جو گرو تھے، اس کے جو استاد تھے سامنے آ گئے، جاتے وہ پھانسی کا پندہ چھوڑ کے جا کے پاؤں پکڑ لیا، تمہیں برابر بولے تمہاری بات نہیں سنا، میں آج بھگت رہوں یہ بات۔ بولا تو انہیں کیا بولا ہوا کیا؟ بولا تو حضور میں کیا بھی غلطی نہیں کرا، کھا کھا کے موٹا ہوا، اس واسطے میرے کو کیا مل رہی، سزا مل رہی۔ بولا تو استاد بولا ایک کام کر، میں بولے جیسا کر، بولا میں بھاگ کے آتا ہوں، پھانسی میرے کو دو بول کے، تو کیا کرنا میرے کو دو بولنا، تو اچھی بات ہے۔ وہ انہیں بولا میں مرتا ہوں، بولا انہیں کیا بولا میں مرتا، پورا دربار ہنسنا شروع ہوا، آخر ایسا کیوں کر رہے؟ بول بادشاہ بولا کیا ہے یہ، کیا نخرے کر رہے، یہ سب نہیں چلتا۔ بولا تو انہیں بولا نہیں حضور ایک راز ہے اس کے پیچھے۔ بولا راز کیا ہے؟ بولا تمہارے کان میں بولتا ہوں۔ بولا بادشاہ کو کان میں بولا جو یہ پھانسی کے تختے پہ اب مرتا انہیں ڈائریکٹ جنت میں جاتا۔ بولا تو بادشاہ بولا اگر ویسی بات ہے تو میرے کو پھانسی دے دو۔ بولا تو یہ بول کے جو صاحب حکایت لکھے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے کہ بیوقوفوں کے شہر میں جہاں سرفیرے بادشاہ انہوں رہتے نہیں، دل میں آئے جیسا فیصلے کر لے رہے، کسی کی پرواہ نہیں کرے بغیر فیصلہ کر دینا، جو دل میں آیا وہ کر دینا، جو عوام ہے ان کو پریشان کر دینا، ان کے حقوق کو سلب کر لینا، ان کے بارے میں سوچنا نہیں، نہ ان کی تعلیم کے بارے میں، نہ ان کی ملازمت کے بارے میں، نہ ان کی نوکریوں کے بارے میں، نہ ان کی جوانیوں کے بارے میں، کچھ سوچنا نہیں، بس یہ کرنا ہمارے دل میں جو آیا ہمیں کرتے، تمہیں ایسا چلنا بول کے بولے تو ایسا جو ہوتا وہ علم فائدہ مند نہیں ہے۔ وہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے دیکھ لینا، ان کو انہوں کہاں سے فارغ ہے وہ دیکھنا،
انہوں کس کی صحبت میں ہے وہ دیکھ لینا, اس سے پتہ چلتا. کیونکہ ہاؤس میں کیا رہتا, نل میں وہی چاہتا, آدمی جو پڑے رہتا وہی چاہتا. اگر شہد ہے تو ہانڈی میں شہد ہے تو شہد ہی ٹپکتا, دودھ ہے تو دودھ ٹپکتا, غلاظت ہے تو غلاظت ٹپکتی. تو اس سے اندازہ ہوتا آدمی کہاں سے آیا وہ دیکھنا, وہ دیکھے تو معلوم ہوتا. آم کی گٹلی ڈال کے نیم کے جھاڑ کی امید رکھنا, نیم کا بیج ڈال کے آم کی امید رکھنا, یہ غلط بات ہے, یہ سوچنا نہیں ہے. اسی لیے مسلمانوں کے پاس جو عقائد ہیں, ایاک نعبد جو کہا, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, سارے چیزوں کی کیا کر دیے, جڑ کاٹ دیے. اب وہ لوگ آرینس پھرے کے اعتراض کرتے ہیں, دیکھو تم کس کی عبادت کر رہے, اللہ کی. کس کے بولنے پہ کر رہے, رسول اللہ کے بولنے پہ کر رہے. تمہیں بھی مان رہے نا رسولوں کو, ہم بھی مانتے, رام کو, لکشمن کو, کرشنا کو ہم بھی مانتے, ان کا قول ہے, انہوں بولتے. اب نہیں, پہلے کر کے چلے گئے, ہم لوگ نہیں پڑھے. اصل میں یہ اعتراضات ہوئے, جواب اعتراضات بھی ہے تفسیر میں. انہوں بولتے تم بھی مان رہے رسول کو, ہم بھی مان رہے, فرق کیا ہے؟ فرق اس تفسیر میں دیا گیا. فرق یہ ہے, تم رام کو, لکشمن کو, کرشنا کو اور جتنے بھی ہے, تم کیا مان رہے ان کو, بھگوان کا اوتار مان رہے. کیا مان رہے, خدا کا حصے دار مان رہے. کیا مان رہے, خدا کے ساتھ شریک ہے بلکہ مان رہے. ہم جو مان رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیگر انبیاء کو, اولیاء کو خدا کے بندے مان رہے. کیا مان رہے, خدا کا بندہ ماننا الگ ہے, خدا کا شریک ماننا الگ ہے. خدا کا شریک کبھی نہیں مانے. کوئی بھی بندہ کسی ولی کو, کسی نبی کو خدا کا شریک نہیں مانتا. وہ کیا مانتے, خدا کا بندہ ہی مانتے. مسلمان خدا کا بندہ مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو, عیسائی خدا کے بیٹا مانتے. اس لیے وہ لوگ مشرک ہے, مسلمان ہیں. یہ عقیدہ ہے. ایاک نعبد میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, صرف تیری عبادت کرتے, تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اور ہر بندہ جب پیدا ہوتا, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, بے حد مہربان و مشفق ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی بندہ پیدا ہوتی ہے, اگر اس کا انتقال ہو گیا بچہ, وہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتا. کیوں کہ حدیث شریف میں ہے, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. دوسری روایت, کل مولود یولد علی الفطرت فاباہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں, یا تو اس کو نصرانی بناتے ہیں, یا تو اس کو مجوسی بناتے ہیں. ماں باپ بناتے, بچوں کو تو اللہ تعالیٰ انہی کی فطرت پہ پیدا کرتا. تو بچے کیا رہتے, ہمیشہ مسلمان رہتے. کوئی بچے پیدا ہو کے اگر مر گئے تو بچے کیا ہوتے, ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتے. یہ جمہور کا فیصلہ ہے. جمہور اس بات پر متفق ہیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کے بھی اگر بچے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, اگر انتقال ہو جائے تو وہ کہاں جاتے, وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے. کیوں کہ ان کی فطرت میں اسلام ہے. آدمی سوچتا لیکن ہمت نہیں کر رہے لوگ بولنے کی, وہ سارے تفاسیر پڑھ رہے نہیں, اس پہ گفتگو کر رہے نہیں. اب انہوں جب بولے ای وہاں جھکے تو بھی یہ ہے کہتے ہیں, یہاں جھکے تو بھی یہ ہے, بولے ڈر جا رہے. کعبۃ اللہ کے سامنے جھک رہے, تمہیں تو پورے 100 پتھروں کے سامنے جب جھک رہے نہ بولتے آدمی ڈر جاتا. ای ہو نا, ہمیں جھک رہے, انہوں بھی جھک رہے, ہمیں بھی گنڈو کر رہے, انہوں بھی گنڈو کر رہے, ہمیں بھی کپڑے ایسا ڈال لے رہے, انہوں بھی کپڑے ایسا ڈال لے رہے. آدمی کے اندر خوف پیدا ہوتا. لیکن اسلام ڈرنے والا نہیں ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے مفسرین, ہمارے محدثین, ہمارے علماء اتنا کام کر کے چلے گئے کہ اس کو پڑھے تو بس عقل روشن ہو جاتی. سارے عقائد کا جواب دے سکتے, سارے لوگوں کا سد باب کر سکتے. آج جو تفسیر ہوئی کیا ہوئی, ایاک نعبد, وہ بھی پورے طور پر ادا نہیں ہوئی. ایاک نعبد یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے علاوہ پھر کسی کی عبادت نہیں کرتے. مسجد کون سی بھی ہو, عبادت کس کی, اللہ کی. مقام کون سا بھی ہو, عبادت کس کا, اللہ کا, اللہ کی ہی عبادت. امریکہ ہو یا افریقہ ہو, نماز میں سورہ کون سا پڑھتے, الحمدللہ رب العالمین پڑھتے. لوگوں کی زبانیں کون سی بھی ہو, نماز کون سی پڑھتے, کس کی پڑھتے, اللہ کے لیے. تو اللہ کو مخاطب کرنا ایک قاعدہ مسئلہ ہے. ایک مسئلہ کیا ہے, کسی کو مخاطب کر کے گفتگو کرنا نماز میں جائز نہیں ہے. یعنی تو بول کے بولنا جائز نہیں نماز میں.
کس کو بولنا؟ صرف آپ اور تو بولنے کا حق اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے نماز میں. جیسے ایاک نعبد بولے تو معنی کیا ہوئے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جانے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتحیات میں یاد کرتے، السلام علیکا ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کسی کو بھی مخاطب ہو کے بات کرے تو وہ نماز جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی، دونوں کو ہی خطاب کرنا ہے. تو آج کا نتیجہ یہ ہے، بندہ جب عبادت کرتا کو اللہ کو حاضر ناظر جاننا، اللہ ہر وقت موجود ہے یہ تصور کرنا. پہلے نماز میں تصور کرے تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا؟ ہر جگہ تصور آ جاتا. جب اللہ ہے بول کے اگر آ گیا تو بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایاک نعبد کے تحت میں اپنی عبادتوں کو درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنی ساری زندگی عبادت بنا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو بھی عقائد اسلام ہے اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. جتنے بھی معترضین ہیں ان کے اعتراضات کو سمجھ کر ان کا صحیح طور پر عقل سے جواب دینے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.